الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی آج سے ہم غسل اور جنابت کے احکام اور مسائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ گزشتہ موضوع سے مختلف موضوع ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس کا تعلق طہارت سے ہی ہے، کیونکہ ہم طہارت کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں، اور طہارت کے احکام و مسائل میں سے یہ غسل اور جنابت کے جو احکام اور مسائل ہیں ان سے متعلق ہمارا باب ہے، جس کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے باب الغسل وحکم الجنوبی وحکم الجنوبی۔ تو چونکہ باب مضاف ہے، اس وجہ سے الغسلی مضاف الیہ مجرور پڑھا جا رہا ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور اس کا عطف حکم کا یہ غسل پر ہے، تو جو غسل کا اعراب ہوگا وہی حکم کا ہوگا۔ تو چونکہ غسل مجرور ہے، چونکہ وہ مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے حکم بھی مضاف الیہ اور مضاف ہوگا، اور جنوبی مضاف الیہ ہوگا۔ تو باب الغسل وحکم الجنوبی، یہ غسل کا باب ہے اور جنبی کے حکم کا باب ہے کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ ہم سب سے پہلے حسب عادت غسل کی لغوی اور شرعی تعریف پڑھتے ہیں، جنابت کی تعریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے جو احادیث ہیں اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان میں ہم داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے غسل کی لغوی تعریف، غسل اور غسل یعنی غین کے ضمہ اور غین کے فتح دونوں طرح مستعمل اور پڑھا جاتا ہے، لیکن دونوں میں معنی میں فرق ہوگا۔ اگر یہ غسل غین کے ضمہ سے ہو تو یہ باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، یہ باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا، یعنی پورے بدن پر پانی کا بہانا، اور یہ اصل میں ہماری اصطلاح ہے جو غسل ہے، باب الغسل یعنی پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ یہ لغوی اعتبار سے بدن پورے پر پانی کا بہانا غسل ہوتا ہے، لیکن جب ہم غسل کی شرعی تعریف کریں گے تو اس میں تھوڑا فرق ہوگا، جیسے کہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، یعنی مخصوص انداز میں بہانا، عبادت سمجھ کر، بس یہ فرق ہوگا۔ تو غسل اگر غین کے ضمہ کے ساتھ ہو تو غسل یغسل فعل سے یہ اسم ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا یا پانی بہانا پورے جسم پر۔ اور اگر یہ غسل ہو غین سین لام، غین کے فتح کے ساتھ سین کے سکون کے ساتھ، تو یہ غسل یغسل سے مصدر ہوگا، غسل یغسل غسلا، غسل یغسل غسلا، تو یہ مصدر ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا کسی بھی چیز کا دھونا، برتنوں کا دھونا، کپڑے کا دھونا، فرش کا دھونا، یا مطلب کسی بھی چیز کو دھونا، یعنی گویا کہ یہ عام ہے، یہ غسل کے مقابلے میں یہ عام ہے، جبکہ غسل کے اندر بدن کا دھونا مراد ہوتا ہے، جبکہ غسل کے اندر کسی بھی چیز کا دھونا مراد ہوتا ہے۔ تو غسل عام ہے اور غسل خاص ہے، انسان کے ساتھ یعنی انسانی بدن کو دھونا یہ غسل ہے، اور کسی بھی چیز کو دھونا یہ غسل ہے۔ تو اس اعتبار سے مصدر اور اسم میں فرق ہوگا۔ تو یہ باب غسل یغسل سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے غسل، یعنی اگر فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا کسی بھی چیز کا پانی سے اچھی طرح دھونا، اس کی میل کچیل دور کرنا۔ اس اعتبار سے غسل جو ہے غین کے ضمہ کے ساتھ یہ خاص ہوا، اور غسل غین کے فتح کے ساتھ یہ عام ہوا، کیونکہ اس کے اندر کسی بھی چیز کا دھونا غسل کہلاتا ہے۔ برتنوں کا دھونا اسی سے غسالہ ہے، جو کپڑے دھونے والی مشین ہوتی ہے، واشنگ مشین، اس کو غسالہ عربی میں کہتے ہیں، چونکہ وہ کپڑے دھوتی ہے، تو دھونا اس سے مراد کسی بھی چیز کو ہوتا ہے۔ یہاں فائدہ ہے، غسل اور غسل جو ہے غین کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ اس پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے وضو اور وضو اور طہور اور طہور اور سحور اور سحور اور وقوت اور وقوت، ان ساری چیزوں میں ہم نے فرق پڑھا تھا۔ تو وہاں ہم نے کہا تھا اگر یہ ضمہ کے ساتھ ہو تو مراد فعل ہوتا ہے غسل کرنے کا، اور اگر فتح کے ساتھ ہو تو وہ پانی ہوتا ہے جس سے غسل کیا جائے، لیکن غسل کا معنی ایک وہ بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دھونا۔ یہاں تھوڑا آپ ایک اضافہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں کہا تھا وضو مطلب کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور طہور وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ تو غسل سے مراد ایک تو وہ پانی ہوتا ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے، اور ایک غسل سے مراد جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کسی بھی چیز کا دھونا۔ تو اس اعتبار سے اس کے دو معنی ہیں، اور ایک ہوتا ہے غسل غین کے کسرہ کے ساتھ، غسل اور سین کے سکون کے ساتھ۔ اگر یہ غین کے کسرہ کے ساتھ ہو، جس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے سر وغیرہ کو دھویا جاتا ہے،
جیسے کہ صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ، اس دور کے اندر جڑی بوٹیوں سے وہ تیار کی جاتی تھی کوئی چیز جو جاگنما ہوتی تھی، وہ سر پہ لگاتے تھے، تو اس کو کہتے تھے غسل، اس کو کہتے تھے غسل، یعنی جس سے سر کو دھویا جاتا ہے، وہ صابن، کیمیکل وغیرہ کوئی بھی چیز ہو اسے غسل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم لغوی اعتبار سے اس کی وضاحت کر رہے تھے، لیکن شرعی اعتبار سے، شریعت میں جب غسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب و سنت میں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ مثلاً، یا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا اس سے کیا مراد ہے؟ تو غسل سے مراد شرعی نقطہ نظر میں عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پانی کا بہانا غسل کہلاتا ہے۔ تو یہاں تعریف میں توجہ کے ساتھ ذرا رہیے گا، جب ہم نے کہا نا عبادت کی نیت سے، اس کا مطلب یہ کہ اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، اگر عبادت کی نیت اور طہارت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، تو آپ کا غسل جنابت سے غسل نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ جنبی ہے، جنابت لاحق ہوگی ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو جنابت لاحق ہوگی ہے تو طہارت اور عبادت کی نیت سے اور حدث کے ازالے کی نیت سے غسل کرے گا تو قابل قبول ہوگا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو وضو مطلب ان کے جسم پہ کچھ لگ جاتا ہے تو پورا وضو کر لیتے ہیں، لیکن نیت نہیں ہوتی عبادت کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غسل کو اس طریقے سے کیا جائے کہ انسان کے دل میں عبادت کی نیت ہونی چاہیے، اور جب ہم اس کو عبادت کہہ رہے ہیں اس کا مطلب پھر نیت ضروری ہے۔ اگر عبادت نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، نیت کی ضرورت ہی، لیکن جب غسل جنابت عبادت ہے اور اس کا اجر ملتا ہے، باقاعدہ اس کا اجر ملتا ہے، طہارت کا اجر ملتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کرنا ایمان کا حصہ، نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا مطلب نیت ہوگی تو عبادت قابل قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پانی کا بہانا یہ غسل کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب مخصوص طریقے سے بہانا ہے، مخصوص طریقے سے، اور نیت ہونی چاہیے۔ جنوب کا لفظ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے، اب یہ اصل میں ہم باب کی وضاحت کر رہے ہیں، وحکم الجنوبی، وحکم الجنوبی، تو جنوب سے مراد جنبی آدمی یا عورت ہے، کوئی بھی ہو، یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیم اور نون کے ضمہ کے ساتھ اسم ہے، مراد وہ شخص جسے جنابت لاحق ہو جائے، مراد وہ شخص ہے جس سے جنابت لاحق ہو جائے، اور جنابت لاحق ہونے سے مراد منی کا خارج ہونا ہے، اور جنابت لاحق ہونے سے مراد منی کا خارج ہونا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ جنبی کو جنبی کیوں کہتے ہیں، جنبی آدمی کو جنبی کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی دو وجوہات ذکر کی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے جنبی کہتے ہیں چونکہ جنبی کا معنی ہوتا ہے دور چلے جانا، جنبی کا معنی ہے بعد اور دوری، جنابت کا معنی ہے دوری اور بعد، تو چونکہ انسان کی منی جو ہے اس کے اصل مقام سے منتقل ہو جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے اپنے اصل مقام سے، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس آدمی کو جس سے منی کا اخراج ہو جائے اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جنبی آدمی جو ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ ان کاموں سے دور ہو جاتا ہے جو پہلے اس کے لیے جائز تھے۔ تو اس میں لغوی معنی ہوتا ہے جنابت کا دوری، لیکن دوری کس اعتبار سے ہے؟ ایک تو منی کے اپنے اصل مقام سے دور ہونے کی وجہ سے کہ وہ خارج ہوگی، اور دوسرا اس آدمی کے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کے عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے بھی اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنبی کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے مستعمل، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے امراتن جنبیہ، بلکہ ہم کہیں گے امراتن جنبیہ، جائز ہے۔ جیسے امراتن حائض کہتے ہیں نا، حامل، حائض، ایسے جنبی کا لفظ مرد اور عورت جمع اور مفرد تثنیہ سب کے لیے بولنا جائز ہے۔ یعنی آپ کہیں گے رجلان جنبیان، اسی طرح آپ کہیں گے یا امراتن جنبیہ، یعنی لفظ جو جنابت کا ہے، یہ جنبی کا، یہ مرد اور عورت تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تنبیہ، جنب یا جنبی کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے، اور یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ کے لیے بھی، یعنی جنب کا لفظ، جنب کا، جنبی نہیں، جنبی ہمارے اردو میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن عربی میں جنب کا لفظ جو ہے یہ عورت کے لیے بھی آتا ہے، مرد کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ دو کے لیے بھی آتا ہے، اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے کہ جمع کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، شد کے ساتھ، فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو
یہاں کنتم ضمیر ہے جمع کی، اور جنوبن جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور آگے حدیث کے اندر ہمارے سامنے مثالیں آئیں گی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوب کا لفظ جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی مستعمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو احادیث پڑھیں گے اس باب کے اندر، باب کی احادیث کا تعلق دو طرح کے مسائل سے ہے۔ جو ہم احادیث آگے پڑھیں گے ان کا تعلق دو طرح کے مسائل سے ہے۔ نمبر ایک غسل کے احکام سے، جس میں موجب غسل کون سی چیزیں ہیں، یعنی جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مستحب غسل کرنے کون سے ہیں، یعنی کن مقامات پہ غسل کرنا مستحب ہے واجب نہیں، اور غسل کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ حدیث کا تعلق غسل سے ہے جس میں غسل کے واجب کر دینے والی چیزیں، مستحب غسل کون سے ہیں، واجب کون سے ہیں، اور اسی طرح غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اور کچھ حدیث ایسی ہیں جن کا تعلق جنبی آدمی سے ہے، جنوب یعنی جنبی آدمی سے ہے، اس کے مطلب کہ کرنے کے کام کون سے ہیں اور کون سے نہ کرنے کے کام ہیں، یعنی کون سے کام حالت جنابت میں کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا، مسجد میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، اسی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا۔ یہ سارے جو مسائل ہیں اس طرح کی حدیث کا بھی تعلق جو ہے اس مسئلے کے ساتھ ہے جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم مسائل کا آغاز کریں، میں یہ معذرت بھی کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے مسائل آئیں گے کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہاں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے خواتین کے اندر، یا مثلا لیکن جیسے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا، اور حضرت ام سلیم نے بھی اللہ کے نبی کو یہی کہا تھا۔ اس وجہ سے یہاں مسائل تھوڑے سے ایسے آئیں گے کہ جو ان کو اس انداز سے بیان کرنا ضروری ہے جس انداز میں احادیث میں بیان ہوئے، اور جو اصل فقہا نے جس انداز سے ان کو بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ پتہ نہیں ہمارے سر جو ہیں وہ ان چیزوں کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، اصل میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آن لائن میں اس طرح کی چیزیں بیان ہو جاتی ہیں، آمنے سامنے فیس ٹو فیس فزیکل کلاس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آن لائن کلاس میں اس طرح کی چیزیں آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسائل ہم ڈسکس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ فیس ٹو فیس کسی سے پوچھنے میں شرماتے ہوں، لیکن یہاں انشاءاللہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے جنابت کے حوالے سے، اور اس میں جو قاعدے اور اصول ہیں اور کب غسل واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، یہ ساری صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی ہمارے پاس سب سے پہلے حدیث نمبر 1 ہے جو کہ 108 نمبر حدیث ہے، جو رقم متسلسلی اس کا چل رہا ہے، لیکن اس باب کی یہ پہلی حدیث ہے، تو کون پڑھے گا آپ میں سے عبارت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ جی احسنتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ان کا تعارف جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر 17 کے تحت 17 حدیث نمبر 17 حدیث نمبر کے تحت گزر چکا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کو جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الحیض میں روایت کیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو اس کی تفصیل ہے اس حدیث کے اندر مصنف نے ذکر نہیں کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا پس منظر ذکر نہیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا کہ الماء من الماء، الماء من الماء کہ پانی پانی سے ہے، یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ اصل میں اس کے پیچھے اس کا پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نکلا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یوم الاثنین، یوم الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں، منڈے کو، الی قباء قباء کی طرف، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ہفتے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قباء میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کے ساتھ یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن قباء کی طرف گیا، حتی اذا کننا فی بنی سالم، جب ہم بنو سالم کے یعنی یہ خاندان ایک ہے، یہ ایک پورا قبیلہ ہے، ان کے گھروں میں جب پہنچے، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی ٹھہر گئے، علی باب اتبان، حضرت اتبان بن مالک کے گھر کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی حضرت اتبان بن مالک کے گھر کے سامنے رک گئے، فصرخ بہ، اور اسے آواز دے کر بلایا، حضرت اتبان بن مالک کو
اللہ کے نبی نے آواز دے کر کہا یا اتبان، تھوڑا بلند آواز سے انہیں بلایا. فخرج، تو وہ بیچارے جلدی میں نکلے. یجر ازارہ، اپنا تہ بند گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا تہ بند بھی صحیح نہیں بندھا ہوا تھا. فخرج یجر ازارہ، وہ جلدی میں نکلے کیونکہ اللہ کے نبی کی آواز سمجھ گئے ہوں گے. فخرج یجر ازارہ، اپنے تہ بند کو کھینچتے ہوئے چل پڑے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا آجلنا الرجل، ہم نے لگتا ہے جلدی کر لی ہے، یعنی بندے کو ہم نے جلدی میں ڈال دیا ہے. آجل یوجل مطلب کسی کو جلدی میں ڈال دینا، تو ہم نے شاید بندے کو جلدی میں ڈال دیا، یعنی ابھی تہ بند بھی انہوں نے صحیح طرح باندھا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی خاص حالت میں ہوں. بہرحال فقال اتبان، تو حضرت اتبان فرمانے لگے، انہوں نے مسئلہ پوچھ دیا، حضرت اتبان نے مسئلہ پیش آ گیا ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت الرجل یعجل عن امرأتہ، کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں جس کو اپنی بیوی سے ہم مصری کے دوران جلدی میں بلا لیا جائے. یعجل مطلب جلدی کروا دی جائے اسے، عن امرأتہ اپنی بیوی سے، ولم یمنی اور منی خارج نہ ہو. ماذا علیہ، یعنی ہم بستری کر رہا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی، کسی نے آواز لگا دی یا کوئی ایمرجنسی ہوگی فوراً نکل پڑا، تو اس صورت میں غسل ہے یا نہیں؟ ماذا علیہ، تو اس پر کیا ہے، یعنی غسل ہے یا نہیں؟ قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الماء من الماء، پانی سے ہے، پانی سے ہے، یعنی غسل تب واجب ہوتا ہے جب منی خارج ہو. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، جیسا کہ ہم اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. یہ پہلے تھا آغاز اسلام میں، اس کے بعد ایک دوسری حدیث جو اس کے بعد والی حدیث آ رہی ہے، کسی بات کی دوسری حدیث، وہ اس کے لیے ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اور اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. الماء من الماء، اس میں پہلا جو ماء ہے نا الماء، یہ رفع حالت میں کیوں ہے، اس میں ضمہ کیوں ہے پیش؟ چونکہ یہ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور من الماء، من حرف جارہ ہے اور الماء مجرور ہے. یہ جار مجرور متعلق ہو کر یہ خبر بنے گی، یہ متعلق ہو کر یہ خبر بنے گی. جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں کسی فعل محذوف کے، کسی بھی فعل محذوف کے جو بھی آپ مان لیں اس کے یہ مقدر ہوتے ہیں جو مناسب ہو اس معنی کے لیے. تو یہ متعلق ہو کر خبر بنے گی. کس کی خبر بنے گی؟ الماء کی. تو مبتدا اس سے مراد غسل کا پانی ہے. الماء پہلے ماء سے مراد غسل کا پانی ہے، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے. اور دوسرے ماء جو ہے اس سے مراد منی ہے. مراد منی شہوت سے خارج ہونا، یعنی اگر انسان کی منی شہوت سے خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ اصل حکم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں تو اس کا مطلب نہیں. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آئے گی. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماء من الماء، غسل ہے من الماء، پانی کے خارج ہونے سے، یعنی منی کے خارج ہونے سے. تو پہلے ماء سے مراد غسل ہے، غسل کا پانی ہے، اور دوسرے ماء سے مراد منی کا خارج ہونا ہے اور منی مراد ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے، یعنی اصل مطلب اس واقعے کی اصل ہے، وگرنہ یہ الفاظ صحیح بخاری میں نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر تفصیل وہی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے. حضرت اتبان کو آپ نے بلایا اور وہ جلدی میں نکلے، اور پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے یہ مسئلہ بتایا. اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں منی کے خروج پر غسل کے واجب ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حدیث کا منطوق ہے، اور مفہوم منی کے عدم خروج پر غسل کے عدم وجوب پہ دلالت کرتا ہے. اور مفہوم جو ہے منی کے عدم خروج پر غسل کے عدم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر منی خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا دلالت منطوق اور دلالت مفہوم کا. کوئی یاد کروائے گا مجھے کہ وہ دلالت منطوق اور مفہوم کا ہم نے کیا مسئلہ پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ سب گیا؟ کوئی یہاں کل کی بات یاد نہیں رہتی؟ کوئی یہاں کل کی بات یاد نہیں رہتی تھی؟ یہ تو آپ پچھلے سال کی بات پوچھ رہے ہیں. ہم نے جب حدیث پڑھی تھی قلتین، جب ہم نے حدیث قلتین پڑھی تھی کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو کلے ہو تو نجاست کو قبول نہیں کرتا، یعنی غالباً اس پہ نجاست اثر انداز نہیں ہوتی. وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس حدیث کی دلالت مفہوم ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جو کنویں بیر بضاع کے بارے میں تھی، کنویں کے بارے میں جو مدینہ میں تھا، وہ دلالت منطوق ہے. اور دلالت منطوق جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے بنسبت دلالت مفہوم کے. مثلا اقیم الصلاۃ میں نماز واجب ہونے کا حکم اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے. منطوق کا مطلب بول دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ یا نبی علیہ السلام خود بتا دیں کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے. یہ
لیکن مفہوم کا مطلب یہ کہ آپ اخذ کرتے ہیں، مفہوم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہے نا مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو. اب یہ منطوق ہے، اف تک نہ کہو، لیکن ان کو مارنا پیٹنا بھی حرام ہے. یہ مفہوم ہے کہ جب ان کو اف تک کہنا جائز نہیں تو مارنا تو بالاولا جائز نہیں. جب اف تک بھی نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ مار بھی نہیں سکتے. تو یہ اصل میں فرق ہے دلالت منطوق اور دلالت مفہوم کا. تو لہٰذا مفہوم یہ ہے کہ اگر منی خارج نہیں ہوئی تو غسل واجب نہیں، اگرچہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے مکمل ہم بستری ہی کیوں نہ کر لے، لیکن یہ آغاز میں تھا، اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ اگلی حدیث کے اندر اس کی وضاحت اور فقہی مسائل میں انشاءاللہ ہم یہ سارے مسئلے تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ احتلام کے ساتھ خاص کر دیا گیا، یعنی اگر انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اب اگر اس کو منی کے آثار نظر آتے ہیں کپڑوں پر تو اس پر غسل واجب ہے، لیکن اگر اسے احتلام یاد ہے لیکن منی کے آثار نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. یعنی اگر پانی نظر آئے تو غسل واجب ہے، اگر پانی نظر کپڑوں پہ نہ آئے نشانات منی کے تو غسل واجب نہیں. بعض علماء نے یہ مانا، جیسے انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ آئے گی. اگلی حدیث پڑھیں، اس کے سارے مسئلے جو اس سے متعلق ہم آخری حدیث میں پڑھیں گے. اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں ہم آخری حدیث میں پڑھیں گے کیونکہ سارے موضوع ایک ہے. جلدی سے حدیث پڑھیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل متفق علیہ زاد مسلم وان لم ينزل. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا جلس، اذا جب، جلسا یجلس میں ہوتا بیٹھنا، اذا جلسا جب کوئی بیٹھے، بینا درمیان میں، شعابہ الاربع عورت کے 4 اطراف اور کناروں کے درمیان یا اس کی 4 شاخوں کے درمیان، ثم جہدہ پھر اس نے کوشش کی، مطلب ہم بستری کی، فقد وجب الغسل تو تحقیق غسل واجب ہو گیا. متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور امام مسلم نے کہا، اضافہ کیا حدیث میں وَإِن لَمْ يُنزِلْ، یعنی صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے اور اگرچہ انزال نہ بھی ہو، اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اور بینا شعابہ الاربع، یہ شعب جو ہے شین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور یہ شعبۃ ان کی جمع ہے، شعب، جس سے مراد کسی بھی چیز کی شاخیں یا اس کے کنارے یا اس کے اطراف کو بھی شعب کہتے ہیں. لیکن یہاں مراد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھنے سے مراد اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں، اور یہ اصل میں کنایا ہے جماع کی کیفیت سے، اور یہ در حقیقت کنایا ہے جماع کی کیفیت سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اس کیفیت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ثم جہدہ، یہ جیم اور با کے فتح کے ساتھ ہے، ثم جہدہ یہ جیم اور با کے فتح کے ساتھ ہے، پھر اس میں پوری کوشش کی، یہ کنایا ہے دخول سے، فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب تک منی خارج نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن یہاں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی عورت سے صرف ہم بستری کر لیتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور ہم آگے حدیث پڑھیں گے کہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دونوں شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، منی خارج ہو یا نہ ہو. منی کا خروج شرط نہیں بلکہ شرم گاہوں کا آپس میں مل جانا یہ اصل میں شرط ہے. اور جو ہی شرم گاہیں مل جائیں گی، حدیث کے اندر موجود ہے، اس وقت غسل واجب ہو جائے گا. تو اس حدیث کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں. حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں. سب سے پہلے حدیث میں یہ ادب کی طرف اشارہ ہے کہ جن الفاظ اور کیفیات میں شرم ہو ان کا کنایہ استعمال کیا جائے. جن الفاظ اور کیفیات میں شرم ہو یا شرم محسوس کی جاتی ہو ان کا کنایہ استعمال کر لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں جماع سے جو ہے وہ شاخیں مراد لیا ہے، مطلب شاخوں کے درمیان بیٹھنا مراد، ہاتھ اور پاؤں مراد دیے ہیں. اور حدیث میں جماع سے غسل واجب ہونے کی دلیل ہے، انزال ہو یا نہ ہو. انزال کا مطلب منی کا خارج ہونا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ موجود ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ بھی کرے، یعنی اگرچہ اس کو منی خارج نہ بھی ہو تو غسل واجب ہو جائے گا. یہ حدیث گزشتہ حدیث کے حکم کو منسوخ کرتی ہے. یہ حدیث جو ہے گزشتہ حدیث کے حکم کو منسوخ کرتی ہے. اور نسخ کی دلیل کیا ہے؟ نسخ کی دلیل حضرت ابی بن کعب کا قول ہے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نہی عنہا، کہ یہ جو پانی سے ہے والی رخصت تھی کہ مطلب انسان ہم مستری کر لے لیکن جب تک منی خارج نہ ہو غسل نہ کرے، یہ رخصت پہلے تھی آغاز میں، لیکن بعد میں اسے منع کر دیا گیا اور پھر یہ لازم کر دیا گیا کہ جب بھی دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے، اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے وہ حدیث منسوخ ہے، اور یہ جو ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، یہ اس کی ناسخ ہے، یعنی اسے منسوخ کرنے والی ہے۔ اگلی دو حدیث پڑھیں جی۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحة قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الحدیث متفق علیہ۔ ہاں اگلی کوئی اور پڑھے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق علیہ وزاد مسلم فقالت ام سلیم وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه، نہیں شبہ۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں ان کا موضوع ایک ہے اور واقعہ بھی ایک ہے، لیکن راوی بیان کرنے والے مختلف ہیں، واقعہ ایک ہی ہے اور کیفیات میں تھوڑا اختلاف ہے، باقی واقعہ سیم ہے، سائلہ بھی ایک ہیں اور بیان کرنے والے راوی دو مختلف ہیں۔ یعنی پہلی حدیث کو حضرت ام سلمہ ام المومنین بیان کرتی ہیں اور دوسری حدیث کو حضرت انس بن مالک جو کہ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں، جو کہ صاحب واقعہ جو ہیں حضرت ام سلیم ان کے ہی بیٹے ہیں، تو اپنی ماں کا واقعہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو حدیث میں جو راوی ہیں ام سلمہ اور حضرت انس بن مالک، ان کا تعارف جو ہے وہ پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے حضرت ام سلمہ والی، اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی وہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری حدیث سے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی متفق علیہ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دوسری جو حدیث ہے نا حضرت انس بن مالک کی، اس کو امام حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں متفق علیہ، یہ متفق علیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہی ہیں، اور یہ صرف صحیح مسلم حضرت انس کی حدیث ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، لہٰذا یہ غلطی ہے اور یہ صحیح صرف مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ قطعاً بھی مذکور نہیں ہے، لہٰذا صحیح بخاری کی طرف نسبت کرنا امام بخاری کی طرف یہ درست نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 311 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث میں ہے ام سلیم، حضرت ام سلمہ کا تعارف تو ہم کر چکے ہیں ام المومنین کا، لیکن ام سلیم کون ہے؟ ان کے نام میں اختلاف ہے، اور میں آپ کو کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ جن صحابہ اور صحابیات کی کنیت مشہور ہوگی، جو اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، سب میں تو نہیں لیکن بہت ساروں میں اختلاف ہے۔ بس ام سلیم ہے، اب ان کے نام میں اختلاف ہے، بعد نے جو ہے وہ رمیسہ ذکر کیا ہے، بعد نے کچھ اور ذکر کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ ان کا نام سہلہ ہے، سہلہ ہا کے ساتھ، سہلہ بنت ملحان الانصاریہ، یہ انصار سے ہیں، مہاجرین سے نہیں ہیں، انصار سے ہیں، اور حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خادم و رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام سے بکثرت احادیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک کی یہ والدہ ہے۔ اور جہلیت میں حضرت ام سلیم کا نکاح ہوا تھا مالک بن نضر سے، یہ مالک بن نضر جو ہے یہ اہل مدینہ میں سے تھے، لیکن چونکہ حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئی اپنی قوم کے ساتھ، اور جو مالک بن نضر تھے حضرت انس کے والد وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو جب حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئی تو جو حضرت انس کے والد تھے یعنی مالک بن نضر، وہ ناراض ہو کے شام چلے گئے، وہ ناراض ہو کر حضرت ام سلیم سے، کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ناراض ہو کے شام چلے گئے، اور وہاں کہیں ہلاک ہو گئے، وہاں کہیں ان کو موت آ گئی کسی جنگ کے اندر یا جس طرح بھی ہے، تو وہاں ہی کہیں وہ ہلاک ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں کب فوت ہوئے، کیسے ہوئے، کیا ہے، بس یہ کہا جاتا ہے کہ وہیں شام میں گئے اور وہاں کہیں ہلاک ہو گئے، چونکہ مشرک مرے، حالت کفر میں مر گئے۔ ان کے بعد آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں حضرت انس بن مالک اپنی والدہ کا نکاح محرم بن کے خود کر رہے ہیں،
حضرت انس نے اپنی والدہ ام سلیم کا نکاح کروایا تھا حضرت ابو طلحہ کے ساتھ. حضرت ابو طلحہ ان کے دوسرے شوہر ہیں حضرت ام سلیم کے. حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی معروف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو طلحہ جو ہیں انصاری صحابی، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ام سلیم نے شرط لگائی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا مسلمان ہونا ہی حق مہر ہے، یعنی اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں آپ سے حق مہر نہیں لوں گی. حضرت ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں، اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہو تو میں آپ سے حق مہر نہیں لوں گی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. ابو طلحہ انصاری مسلمان ہو گئے. حضرت ام سلیم نے ان کے اسلام کو ہی، اسلام لانے کو ہی حق مہر بنا دیا اور ان سے نکاح کر لیا. اور نکاح کروانے والے حضرت انس خود تھے جو ان کے بیٹے ہیں حضرت ام سلیم کے. حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، ام سلیم اور ابو طلحہ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ حضرت ام سلیم اللہ نے ان دونوں جب حضرت ابو طلحہ سے شادی کی تو ایک بیٹا دیا اللہ نے حضرت انس کا، جو کہ ماں کی طرف سے بھائی تھا. تو وہ رات کو کئی صبح کو فوت ہو گیا. تو حضرت ام سلیم نے جب رات کو ابو طلحہ گھر میں آئے تو صبر و تحمل سے بیٹھی رہی، اور یہ انتہائی صبر والی عورت تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلیم عقل مند تھی، حوصلے والی تھی، دیندار تھی، مؤدب تھی، ادب تھا ان کے اندر، اور بہادر تھی. آپ دیکھیں، تصور کریں، بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کو کمرے کے اندر چادر دے کر اوپر لٹایا ہوا ہے. شوہر آیا رات کو، اور شوہر نے آ کر ہم بستری کی تعلق قائم کیا، بتایا نہیں ان کو. اس نے کہا بیٹا کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک حالت میں، پہلے سے بہتر حالت میں، یا اس طرح کا کوئی لفظ بولا. تو انہوں نے مطلب کہ تعلق قائم کیا. صبح پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا بیٹا. تو لیکن کیسے بتایا ان کو؟ حضرت ام سلیم ان کو کہنے لگی کہ اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہو اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو اس کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ بالکل اس کو امانت دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہمارا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا کل ہی. انہوں نے کہا آپ رات کو ہمیں بتایا نہیں مجھے آپ نے، ہم نے تعلق قائم کر لیا ہے اتنی پریشانی کے اندر بھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا ہے اور ہمارا بیٹا فوت ہو گیا اور ہم نے تعلق قائم کر لیا، میری بیوی نے مجھے بتایا بھی نہیں، ام سلیم نے. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان کی اس رات میں برکت پیدا کر دے، ان کی اس رات میں برکت ڈال دے، اور جو بچہ ہو بابرکت. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اولاد دی، اور وہ جو بیٹا دیا اس کا نام غالباً عبداللہ تھا، اس کا نام غالباً عبداللہ تھا. اور وہ وہی بچہ ہے جس کے بارے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس نے وہ پانی والا برتن اٹھایا ہوا تھا وضو کے لیے. تو یہ وہی تھے جو بعض حدیث کے اندر جن کا ذکر ملتا ہے، بعض علماء نے یہ ذکر کیا. تو بہرحال اللہ نے اس کو نیک بنایا اور بہت بڑے امام بنے وہ اپنے وقت کے، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے. حدیث میں ہے اذا احتلمت، یعنی نیند میں جب عورت کچھ دیکھے، اور یہ کنایا ہے. مراد یہ باب افتعال سے مصدر ہے، احتلم یحتلم احتلام، یہ باب افتعال سے مصدر ہے اور یہ اصل میں حلم سے ماخوذ ہے. حلمن، لام کے سکون کے ساتھ، حلمن سے ماخوذ ہے، اور مراد کسی چیز کا نیند میں دیکھنا. جو نیند میں سویا ہوا آدمی دیکھتا ہے نا اس کو حلم کہتے ہیں، اور اسی سے احلام ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر، جو خواب انسان نیند میں. لیکن یہاں مراد خاص معنی ہے اور وہ ہے جمع، یعنی عورت خواب کے اندر یہ دیکھے، یعنی جمع دیکھے، یا کوئی اس طرح مرد اگر کو دیکھتا ہے تو مراد یہ ہے. یہاں عام خواب نہیں کوئی، لیکن خاص خواب یہاں مراد ہے جس سے انسان کو احتلام ہو جائے. حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، دونوں احادیث کے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک ام سلیم جو کہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، وہیا امرات ابی طلحہ، اور یہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، اور میں نے بتایا کہ حضرت انس کی والدہ ہیں. قالت، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں حیا کرتا. فہل علی المرأۃ الغسل، یہ گویا کہ وہ ایک تمہید بنا رہی ہے، یعنی اپنا عذر پیش کر رہی ہے کہ میں حق بات پوچھنا چاہتی ہوں جس کے اندر حیا نہیں. جب اللہ حیا نہیں کرتا حق بات میں تو میں کیسے حیا کروں؟ فہل علی المرأۃ الغسل،
کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے. قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں. اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے یعنی منی کا خروج ہو تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے. الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے، جیسے میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہاں عورت جو ہے اس کی منی کا رنگ یہ ہوتا ہے، مرد کی منی کا رنگ یہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آخر میں ہم ذکر کریں گے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ اسی واقعے کو بطور تائید کے ذکر کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی المرأتی، عورت کے بارے میں، وہ عورت ترا فی منامیہا، جو اپنی نیند میں دیکھے، ما یرا الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں یہ حکم جاری کیا کہ جو نیند میں وہ کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے. مطلب جمع کرنا یا احتلام کا ہو جانا، کسی بھی چیز صادر کوئی چیز انسان دیکھتا ہے تو انسان کو احتلام ہوتا ہے. تو جو آدمی دیکھتا ہے اگر وہ عورت دیکھ لے تو کیا وہ غسل کرے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، تغتسل، عورت غسل کرے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. امام مسلم نے اضافہ کیا ہے، یعنی ان کی حدیث میں اضافہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ فقالت ام سلیم، تو ام سلیم نے کہا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا عملی طور پہ بھی ایسا ہے بھی کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اس کی منی کا رنگ جو ہے وہ، اس کی منی پتلی ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، جبکہ مرد کی منی سفید ہوتی ہے اور اس کا وہ گاڑی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر یہ باقاعدہ ایک معیار بتایا ہے. فرمایا نعم، ہاں. فمن این یکون الشبہ، اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر بچے کی مشابہت کہاں ماں سے ہوتی ہے؟ پھر بچے کی ماں سے مشابہت کیسے ہوتی ہے اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو احتلام ہوتا ہے، اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، اور اگر یہ نہ ہو جس عورت کے اندر، اس کو بچہ ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ حاملہ ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ حدیث ہے. اس سے متعلق کئی ایک فوائد ہیں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور فقاہت اور حسن ادب کا ذکر ہے. حضرت ام سلیم کی فضیلت اور فقاہت اور حسن ادب کا ذکر ہے. انہوں نے سوال پوچھنے سے قبل اپنے عذر کو بطور تمہید کے ذکر کیا ہے، عذر پیش کیا ہے کہ اللہ جب حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. احادیث اس چیز کا بیان ہے کہ انسان کو جس شرعی مسئلے کا علم نہ ہو اس سے اہل علم سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس میں بظاہر حیا محسوس کی جاتی ہے. اس حدیث میں اس چیز کا بیان بھی ہے کہ حیا انسان کو حق تک پہنچنے سے نہ روکے، حیا انسان کو حق تک پہنچنے سے نہ روکے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کوئی حیا محسوس ہوتی ہو تو اس سے پہلے عذر پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر آدمی کو ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے جس میں عموماً حیا محسوس کی جاتی ہے تو اپنا عذر پیش کر دے. جیسے حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا محسوس نہیں کرتا، حق بات اللہ بیان کرتا ہے. دین کی ضروریات اور دین کے مبادیات کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے، یہاں اختیار نہیں ہے. جو ضروری چیزیں دین کی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے اہل علم سے، بشرطے کہ پہلے علم نہ ہو یا کوئی اشکال ہو. مطلب انسان کے پاس یا تو معلومات ہوتی نہیں سرے سے، اور اگر ہوتی ہیں تو وہ غلط ہوتی ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے انسان پوچھتا ہے، یا پھر نہیں ہوتی تو ان کو نالج میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھتا ہے، یا پھر جو نالج ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے پوچھتا ہے. تو کسی بھی صورت میں سوال کیا جا سکتا ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ کے اندر حیا ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. ان ربکم تبارک و تعالی حیی، ایک ہوتا ہے حی اور ایک ہوتا ہے حیی، دو یاؤں کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، تمہارا اللہ بڑا حیا والا ہے، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، کریم بڑا سخاوت والا ہے، سخی ہے سب سے زیادہ. یستحیی من عبدہ، اللہ کی حیا اور اللہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے حیا آ جاتی ہے
کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ خالی واپس کرتے. اللہ اکبر. اللہ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے در سے خالی واپس لوٹ جائے. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اندر صفات ہیں. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں. کچھ اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں, کچھ اللہ کی صفات صفاتیہ ہیں, فعلیہ ہیں. یعنی صفات اللہ کی ذاتی اور فعلی. ذاتی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں, ہر وقت لازم و ملزوم ہیں. اور فعلیہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے فعل اور ارادے کے ساتھ معلق ہے. یعنی اللہ جب چاہے وہ کرے, جب چاہے نہ کرے. مثلا صفت کلام ہے, کلام کرنا اللہ کی صفت ہے لیکن ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی صفت ہے. اللہ جب چاہتا ہے کرتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں کلام کرتا. حیا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے. حیا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے. اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے, اللہ کے اندر حیا موجود ہے, لیکن ہماری طرح نہیں. اللہ کی صفات بندوں کی طرح نہیں ہے اور نہ بندوں کی صفات اللہ کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, میری طرح کا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر, اور وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لیکن اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں. اللہ کا سننا کمال ہے. اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں بلکہ اللہ کا دیکھنا بھی کمال ہے, اللہ کا پکڑنا بھی کمال ہے. یعنی ہم اس صفت کے اندر جو کمال سوچ سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں سوچیں گے. یعنی ہم سنتے ہیں لیکن ہم دیوار کے باہر نہیں سن سکتے. ہم سنتے ہیں لیکن ہماری ایک خاص لمٹ ہے, ہم اس سے آگے نہیں سن سکتے, ایک حد بندی ہے. ہم سوچتے ہیں لیکن ہماری ایک حد بندی ہے. ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حدود نہیں ہے. سنتا ہے تو کمال سنتا ہے, چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے, سمندر دریاؤں کے اندر چلنے والی مچھلیوں کی بھی سنتا ہے. سنتا ہے تو ہر چیز کی سنتا ہے. دیکھتا ہے تو کالی رات میں کالے پتھر میں چھوٹی سی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. یہ اللہ کے دیکھنے اور سننے کا کمال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت خولہ جن کو ان کے شوہر نے ماں کہہ دیا تھا, ان سے زہار کر لیا تھا, اللہ کے نبی کے پاس آئیں, کہنے لگے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے, اب ہمارا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حکم وہی ہے کہ تم اکٹھے نہیں رہ سکتے, اللہ کا کوئی حکم آئے گا نیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ کہہ رہی اللہ کے رسول ہمارا آپس میں بڑا تعلق ہے, ہمارا آپس میں بڑا پیار ہے, ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے, کوئی حل بتائیں. اللہ کے نبی مارا کہ وہی آئے گی تو میں بتاؤں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے ہمارے حجرے کے اندر آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہی ہے. مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی, میں بھی پاس بیٹھی ہوں لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس عورت کی ساری باتوں کو سورہ مجادلہ کے اندر بیان کر دیا, وہی بنا کے نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اے نبی یقیناً اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا ہے جو آپ سے باس مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے مسئلے میں. بہرحال موضوع آگے نہ نکل جائے, یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے. ہمارا یہاں موضوع نہیں, صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے اندر صفت حیا ہے, صفت حیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ کے اندر حیا ہے لیکن حق بات میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. اور اللہ کی صفات جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہیں, ہم اس میں کیفیات بیان نہیں کریں گے, ہم اس میں کیفیات بیان نہیں کریں گے. حدیث میں بیان ہے کہ جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے ویسے ہی عورت کو بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہو, مطلب ضروری نہیں محسوس ہو یا ہر ایک کو ہو, یہ ایک الگ بات ہے. اور انہی دونوں نطفوں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے, اور انہی دونوں نطفوں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. حدیث کے بقیہ حصے میں ہے, یہ حدیث کا باقی حصہ ہے جو یہاں ابن حجر نے ذکر نہیں کیا, لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک مرد کا پانی گاڑھا اور سفید جبکہ عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے, دونوں میں سے جو غالب آ جائے وہ سبقت لے جائے, اس سے بچہ مشابہ ہوتا ہے. یعنی بچہ بسا اوقات ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے شکل اس کی, بسا اوقات باپ کی زیادہ قریب ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کا پانی دوسرے پہ غالب آ جائے گا, اور یہ سائنس میں آپ جانتے ہیں یہ جرثومے اور یہ بیضے اور یہ ساری چیزیں نئے نئے ان کو نام دیے جاتے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دی. حالانکہ کوئی سائنس, کوئی لیبارٹریز, کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ دونوں کے اندر پانی موجود ہے,
اور منی موجود ہے, اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے, اور جس کا مادہ منویہ دوسرے پہ غالب آ جائے اس کے ساتھ بچہ مشابہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جو ہے وہ عورت کا مادہ منویہ غالب آ جائے تو بچی ہوتی ہے, اور اگر مرد کا آ جائے تو بچہ ہوتا ہے. یہ بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے, جس کو سائنس آج بتا رہی ہے. سائنس آج مطلب کہ لیبارٹریز اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کر کے بتائے جا رہے ہیں, تجربے کر کے بتائے جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے بتا دی. چلیے جی, یہ تو ہم نے 3 احادیث پڑھی ہیں, لیکن ان تینوں احادیث کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہے. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ کون سی چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور کون سی چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا. یہاں ان میں سے تقریباً 3 چیزوں کا یا 2 چیزوں کا ذکر ہے. ہم ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے مسئلہ ہے منی خارج ہونے کی حالتیں. انسان سے جو منی خارج ہوتی ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں, لیکن معروف 2 حالتیں ہیں. معروف 2 حالتیں ہیں. ایک تو بیداری کی حالت میں, ایک تو بیداری کی حالت میں, اور ایک نیند کی حالت میں, جس کو ہم احتلام کہتے ہیں. بیداری کی حالت میں اگر منی خارج ہو تو اس کی 2 صورتیں, اس کی 2 صورتیں, اور ہر صورت کا حکم الگ ہے. نمبر 1, بیداری کی حالت میں خارج ہو لیکن لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہو. لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہوگی, جیسا کہ جماع, مباشرت, بوس و کنار وغیرہ کے سے امکانات ہوتے ہیں. اس صورت میں تو بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے. اس صورت میں بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر لذت اور شہوت کے منی خارج ہو. کسی بیماری کی وجہ سے بھی خارج ہو سکتی ہے, کسی مرد کو اس کی پشت پر زور سے مارنے کی وجہ سے بھی منی خارج ہو سکتی ہے, جیسا کہ فقہاء اور علماء نے ذکر کیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کا امکان ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر منی خارج ہو کہ انسان ہے تو جاگ رہا ہے, لیکن کسی بیماری کے سبب منی خارج ہو گئی ہے, شہوت نہیں ہے, لذت نہیں ہے, کوئی خاص مطلب کہ اس کا ارادہ نہیں ہے, لیکن ویسے بیماری کے سبب خارج ہو گئی ہے, یا کسی مارنے کی وجہ سے خارج ہو گئی ہے کسی کو. اس صورت میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس میں کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں, اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے. فقہاء کے درمیان اختلاف ہے, اور فقہاء کے 2 قول. پہلا قول یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کسی بھی صورت میں منی خارج اگر ہو جائے, وہ شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے ہو, لذت سے ہو یا بغیر لذت کے, جس طرح بھی ہو, وہ غسل واجب کر دیتی ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے, اور ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا, کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو پھر طہارت حاصل کرو, مطلب غسل کرو. اگر جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو. اب وجہ استدلال یہ ہے, امام شافعی کہتے ہیں یہاں اللہ نے کہا ہے جنوبن, تو وجہ استدلال یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنوبن, یعنی جب جنبی ہو جائے آدمی ہے, یعنی اس سے مراد وہ آدمی ہے جس سے مطلقاً منی خارج ہو جائے, وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بدون شہوت کے ہو. تو جنوب سے مراد جس سے بھی منی خارج ہو جائے وہ جنبی آدمی ہوتا ہے. دوسری یعنی کہ دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الماء من الماء, کہ بے شک پانی یعنی غسل, بے شک پانی یعنی غسل پانی سے ہے, یعنی منی کے خارج ہونے سے ہے, جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ منی کے مطلقاً خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ شہوت سے خارج ہو یا بدون شہوت ہو, کسی سبب بھی یا بدون سبب, یعنی سبب ہے یا نہیں ہے, شہوت ہے یا نہیں ہے, بس منی خارج ہوئی تو غسل واجب ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صرف شہوت اور لذت کے ساتھ جو ہے وہ منی خارج ہونے سے غسل واجب ہے, بصورت دیگر واجب نہیں. بغیر شہوت اور لذت کے اگر خارج ہوتی ہے منی تو غسل واجب نہیں, اور یہ جمہور فقہاء کا قول ہے, یہ اکثر فقہاء کا قول ہے. گویا کہ ان کے ہاں بیماری وغیرہ کی صورت میں منی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا. ان کے ہاں بیماری کی صورت میں اگر غسل منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں لیکن بیداری ہو, یہ فرق ہے, بیداری ہو نیند نہ ہو, نیند کے اندر تو غسل واجب ہو جاتا ہے, یہاں بیداری کی بات ہو رہی. ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو گزشتہ آیت ہے جنوبن, اور ان کے ہاں آیت میں جنوب سے مراد وہ شخص ہے جس سے لذت اور شہوت کی حالت میں منی خارج ہو, جس سے لذت اور شہوت کی حالت میں, یعنی گویا کہ یہاں فریقین کی دلیل ایک ہی ہے, لیکن ان کا استدلال کرنے کا طریقہ اور ہے, ان کا استدلال کرنے کا طریقہ اور ہے. امام شافعی سمجھ رہے ہیں کہ جنوب سے مراد جس سے منی خارج ہو, چاہے شہوت سے ہو یا چاہے غیر شہوت سے ہو.
لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد شہوت سے منی خارج ہونا مراد۔ حدیث الماء من الماء کا بعض تو اس کا جواب بعض نے تو یہ دیا ہے کہ وہ منسوخ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ الماء من الماء، مطلب یہاں تو مطلق ہے کہ جو ہی منی خارج ہوگی غسل واجب ہو جائے گا، تو لہٰذا یہاں آپ کیوں فرق کر رہے ہیں کہ شہوت سے ہو یا نہ ہو؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ اور بعد نے کہا کہ معروف یہی ہے کہ منی جب شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو اس سے انسان کا جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بخلاف عدم شہوت اور عدم لذت کے۔ اگر عدم شہوت سے کسی بیماری کے سبب منی خارج ہوتی ہے تو اس میں انسان کا جسم ڈھیلا نہیں پڑتا، یعنی بعض کو کہا نے یہ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا معقول بھی یہی ہے کہ اس حدیث کو شہوت اور لذت والی علت پہ معمول کیا جائے، مطلق نہ چھوڑا جائے۔ یعنی اگر ایک بندہ مریض ہے، مریض آدمی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، ہم اس کو غسل واجب کر دیں اور غسل کر کے فوت ہو جائے، اگلے جان پہنچ جائے، اس کا مطلب کچھ چیزیں تو شریعت کے ہاں معیار ہیں۔ تو لہٰذا جو جمہور علماء نے قول اختیار کیا ہے کہ اگر شہوت سے اور لذت سے خارج ہوتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بیماری کے سبب خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، چونکہ شریعت نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے، شریعت نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر انسان کی ولادت اور بچے کی پیدائش ٹپکنے والے پانی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طارق کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق فلینظر الانسان مما خلق، بس چاہیے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اس حکم کے لیے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے لوٹانے پر قادر بھی ہے۔ بہرحال راجح قول کیا ہے؟ جمہور کا قول راجح ہے، کیونکہ کسی بیماری سے بیماری کی صورت میں، بیماری کے سبب، ذرا توجہ کیجئے گا، کسی بیماری سے بیماری کی صورت میں بیماری کے سبب منی خارج ہونے پر اس کے لیے غسل کو واجب قرار دینا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ تکلیف ما لا یطاق کا مطلب انسان کو اس چیز کا مکلف بنانا ہے، پابند، جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اور مشقت ہے، اور شریعت میں مشقت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قاعدہ ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور تیسرا قاعدہ یہ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے استطاعت کے مطابق ڈرتے رہو۔ اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تکلیف ما لا یطاق، کہ جس کی طاقت نہ ہو اس کا مکلف کسی کو بنا دینا، اس کا پابند بنا دینا، یہ اصول اور قاعدہ ہے شریعت کے اندر، واللہ اعلم۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت ہے حالت نیند میں منی کا خارج ہونا، یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ ہم غسل کے واجب کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو جائے، جو ابھی ہم نے دونوں حدیثیں پڑھی، ام سلیم والی، حضرت انس والی، اگر اسے احتلام کہتے ہیں، اس میں لذت اور شہوت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، احتلام کے اندر یہ شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ سویا ہوا شخص بسا اوقات محسوس کرتا ہے، بسا اوقات محسوس نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ لذت اگر اس کو پتہ ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں، اس صورت میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اور اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ، اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اسے احتلام بھی یاد ہو اور منی کے نشانات بھی دیکھ لے۔ انسان کو احتلام ہوتا ہے نا، صبح جب اٹھتا ہے نا تو اس کو احتلام بھی ہے، جب اس کو جاگ آئے، جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب جاگ جاتا ہے، اس کو احتلام بھی یاد ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، اور کپڑوں پر منی کے نشانات بھی ہیں، تو اس صورت میں غسل کرنا واجب ہے، تو اس صورت میں غسل کرنا واجب ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت احتلام کی یہ ہے کہ اسے احتلام تو یاد ہو لیکن کپڑوں پر اس کا کوئی نشان نہ ہو، نہ بو ہے، نہ اسمیل وغیرہ، مطلب کوئی رنگ، کوئی اثر کوئی موجود ہی نہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں۔ اگر احتلام یاد ہو لیکن پانی کے نشانات نہ ہو، منی کے نشانات نہ ہو، اسمیل وغیرہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں، چونکہ احتلام یاد ہونے کا مطلب غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، یعنی انسان کو لگتا ہے کہ بسا اوقات مجھے احتلام ہوا ہے، جبکہ اس کو احتلام منی خارج نہیں ہوتی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
تو لہٰذا اصل اعتبار پھر کیا ہوگا؟ اصل اعتبار جو ہے وہ منی کا ہوگا، لیکن یہ صرف خاص ہے احتلام کے اندر. وہاں آگے ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم بستری کے دوران اگر احتلام ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، خالی شرمگاہ سے شرمگاہ ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے. تو یہ دوسری صورت، اس صورت میں غسل واجب نہیں. تیسری صورت یہ ہے اسے احتلام ہوا لیکن بیدار ہونے کے بعد یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے احتلام ہوا تھا کہ نہیں، لیکن کپڑوں پر نشانات موجود ہیں، لیکن کپڑوں پر نشانات ہیں، بدبو ہے، اسمیل وغیرہ ہے، لیکن اسے یاد نہیں کہ مجھے احتلام ہوا ہے کہ نہیں. لہٰذا اگر کپڑوں پر نشانات موجود ہیں، یاد ہو نہ یاد ہو، غسل واجب ہے. یاد ہو یا نہ یاد ہو، غسل واجب ہے. اس صورت میں غسل واجب ہے، بصورت دیگر واجب نہیں. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر کپڑوں پر پانی کے نشانات ہیں منی کے تو غسل واجب ہے، چاہے یاد ہو یا نہ ہو. حضرت ام سلیم والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، حضرت ام سلیم والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جاءت ام سلیم بنت ملحان، کہ ام سلیم جو کہ ملحان کی بیٹی ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. فقالت، اس نے کہا اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا. فہل علی المرأۃ، پس کیا عورت پر ہے، تعنی غسلا، غسل، اذا رأت فی المنام، جب وہ نیند میں دیکھے، مثل ما یری الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے. قال، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اس پر غسل واجب ہے. اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے یعنی منی کو، فلتغتسل، تو غسل کر لے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ صحیح بخاری کی ہے، وہ صحیح مسلم کے الفاظ تھے جو ہم نے یہاں نقل کیے، لیکن یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. وجہ استدلال یہ ہے اس حدیث میں رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے غسل کو منی دیکھنے سے مشروط کیا ہے. اسی طرح بعض علماء نے گزشتہ حدیث الماء من الماء کو بھی بجائے منسوخ ماننے کے اس صورت پہ معمول کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم منسوخ نہیں کہتے الماء من الماء والی حدیث کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ احتلام کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ اگر نیند میں آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے اور صبح اس کے نشانات دیکھ لیتا ہے منی کے تو غسل کرے گا، اگر نہیں دیکھتا تو غسل نہیں کرے گا. بعض علماء نے اس کو اس پہ محمول کیا. اچھا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ غسل واجب کرنے والی چیزیں، ایک تو منی کا خارج ہونا، یہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا. یہ ذرا میں پیچھے جا رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ اگلے مسئلے کے ساتھ جوڑیں اس کو. دیکھیں، منی خارج ہونے کی حالتیں، مطلب یہ ہے نمبر 1، یعنی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ پہلی صورت ہے، یعنی بیداری کی حالت میں خارج ہو، اور اس کا مطلب پھر نیند کی حالت میں خارج ہو. لیکن اسی سے متعلقہ ایک صورت یہ ہے کہ دو شرم گاہوں کا آپس میں مل جانا، دو شرم گاہوں کا آپس میں مل جانا موجب غسل ہے، انزال ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو. ایسا کرنے سے بھی فاعل اور مفعول، ایسا کرنے سے یعنی جب شرم گاہیں مل جائیں فاعل اور مفعول دونوں پر بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے. اور اس میں آگے پیچھے والی شرم گاہ کا فرق نہیں کیا جائے گا. اس میں نعوذ باللہ کلا وحاشا اگر کوئی کسی پہ شیطان غالب آتا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، وہ اور اگر کوئی عورت کرتی ہے یا اگر کوئی مرد کرتا ہے، کسی کے اندر بھی اگر یہ بیماری موجود ہے تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہے، چونکہ شرم گاہوں کا ملنا ہم نے کہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا جلس بین شعابها الاربع، جب بندہ عورت کی 4 شاخوں میں بیٹھے، ومس الختان الختان، اور آدمی کا ختنہ یعنی عضو تناسل عورت کے ختنے یعنی عضو مخصوص کو چھوئے یعنی اس کے ساتھ مل جائے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کے ختنے آپس میں مل جائیں شرم گاہیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں یہاں منی کے خارج ہونے یا نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ صحیح مسلم میں ہم نے پڑھا ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگر انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب ہے، اگر انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب ہے. یہاں تنبیہ ہے، اس مسئلے میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعض تابعین کے ہاں دوسرا موقف پایا جاتا تھا. یعنی بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین اس موقف کے قائل تھے کہ اگر شرم گاہیں مل جائیں اور ہم بستری کر لیں، اگر منی خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں. لیکن یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا، ان کا ذاتی موقف تھا. اس کے بعد تمام فقہا کا، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ شرم گاہوں کے آپس میں ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. اس میں مزید وضاحت موجود ہے.
ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی زوجہ ہیں، قالت انہوں نے کہا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا، ان الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجامع اہلہ، جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، ثم یکسل، پھر سست ہو جاتا ہے، مطلب منی خارج نہیں ہوتی لیکن سست ہو جاتا ہے، حل علیہم الغسل، کیا دونوں پر غسل ہے؟ یعنی ہم بستری کر لیتے ہیں لیکن منی مطلب انزال نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتی، تو کیا اس صورت میں ان دونوں پر غسل ہے؟ وعائشہ جالسۃ، اور جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، جب یہ آدمی نے سوال کیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لافعل ذالک، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی لافعل ذالک انا وہذہ، میں اور یہ، یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اور عائشہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، ثم نغتسل، پھر ہم غسل کر لیتے ہیں، یعنی منی خارج نہ بھی ہو تو ہم غسل کر لیتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث 350 ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے فعل سے چابی کو حکم بتا دیا، یعنی جس نے یہ پوچھا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اپنے اہل خانہ سے کرتا ہے اور منی خارج نہیں بھی ہوتی تو اس پر غسل واجب ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں میں اور عائشہ، اور ہم غسل کر لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث 350 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی کا خارج ہونا یہ شرط نہیں، بلکہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے موجب غسل کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں جن کو ہم نے پڑھا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔